بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ شہادت نامہ جو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کی چند فصلیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت کی مصیبتوں کا تقابل چل رہا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی مصیبت اور اہل بیت کی مصیبت کا تقابل کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی لے گئے اور باپ سے علیحدہ یعنی الگ ہونے کے بعد جب آپ نے پانی مانگا تو ان کے بھائیوں نے پانی دکھا کر زمین پر پھینک دیا اور ایذا پہنچائی، مطلب تکلیف پہنچائی۔ کربلا کے میدان میں ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی دکھا دکھا کر پھینکتے تھے۔ یزیدیوں کے کتے بھی جو ہے پانی پیتے تھے، اور اس کے برخلاف امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خدا کے جو شیر تھے یعنی اللہ کے یہ بندے تھے وہ پیاسے تھے۔ یوسف علیہ السلام تڑپ کر کہتے ہیں، کجائی اے پدر آخر کجائی، کدھر ہے ابا یعقوب، اپنے پیارے بچے کو دیکھو کیا حال ہے، میری حالت سے آپ اس قدر غافل کیوں ہو؟ دو گھڑی ستائے جاتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں؟ آپ کا پیارا نواسا، آپ کے جگر کا ٹکڑا جس کو آپ نے کس محبت سے پالا تھا، ہائے آج اس کی اور اس کے خاندان کی مارے پیاس کے زبان پر کانٹے آ گئے ہیں اور سوکھے حلق کٹا رہے ہیں، یعنی حلق جو ہے ان کے سوکھے ہیں اور اللہ کی راہ میں کٹ رہے ہیں۔ کربلا میں سارے اہل بیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روضے شریف سے اپنے سر مبارک کو نکالیے، میدان کربلا میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیے۔ یا رسول اللہ میدان کربلا میں تشریف لائیے، دیکھیے پیارے حسین کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میدان کربلا بلاؤں کا اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشک جیسے خوشبودار بال خاک اور خون میں لطف ہے۔ اے خدا، کربلا کے میدان میں یہ کیا مصیبتیں اور کیا طرح طرح کے رنج یعنی غم ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی وصیت اور حسین رضی اللہ عنہ کی وصیت دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو ظالموں نے کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو ایک بھائی نے، جس کو یوسف علیہ السلام سے کسی قدر محبت تھی، رات کے وقت کنویں پر آ کر کہا کہ یوسف کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اس کے حال کو جو باپ سے جدا ہے، کنویں کی تہ میں پڑا ہے، کنویں کی تہ میں مطلب کنویں کے ایک دم اندر پڑا ہے، مرنے کے قریب ہے، تن برہنہ ہے یعنی جسم پر کوئی لباس نہیں ہے، لب تشنا یعنی ہونٹ پیاسے ہیں، شکم بھوکا یعنی پیٹ بھی بھوکا ہے، دل زخمی ہے، نہ کوئی مونس ہے یعنی کوئی مطلب مجھ سے انسیت رکھنے والا، غمخواری کرنے والا، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ہمدم ہے، نہ کوئی غمگسار ہے، یعنی کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی غم میں شریک ہونے والا بھی نہیں ہے۔ یہودا جو ان کا بھائی تھا اس نے کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت وصیت کا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی، جب تم شام کے وقت گھر میں جاؤ تو میری بے کسی کو یاد کرنا، کھاتے وقت میری بھوک کو نہ بھولنا، جب کپڑے پہننا تو میرے برہنگی کو یعنی میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اس کو یاد کرنا، خوشی کے وقت جو دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا تو میری پریشانی اور تنہائی کو یاد کرنا۔ ذرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وصیت کو بھی سنیے، جو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں بیٹا، صالحین امت یعنی امت کے نیک لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو حسین کا سلام پہنچانا اور کہنا جب کبھی بے وطنی یعنی وطن سے باہر نکلنے اور بے کسی کا ذکر کرنا اس وقت ہمارے بے وطن ہونے اور ہمارے بے کسی کو یاد کرنا۔ جب پانی پینا تو میرے سوکھے لب اور کانٹے پڑی ہوئی زبان کو یاد کرنا، زبان پر کانٹے پڑ گئے اور ہونٹ سوکھ گئے
اس کو یاد کرنا، جب کبھی پیاس لگے تو کربلا کے ان شہیدوں کی پیاس کو یاد کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج اور غم کا تقابل حضرت امام زین العابدین کے رنج اور غم سے کر رہے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کے غم میں شریک کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام تھے۔ امام حسین کو شہید کیا گیا تو آپ کے غم میں کون شریک تھے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، باقی تو سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام راتوں کو کنعان، ایک جگہ کا نام ہے مصر کے قریب، تو کنعان کے اطراف پھرتے اور پکارتے، بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے؟ میرے دل کے ٹکڑے، میرے پیارے بیٹے، تجھ کو کون سے کنویں میں ڈالے ہیں؟ تجھے کون سی تلوار سے مارے ہیں؟ تجھے کون سی دریا میں ڈبوئے ہیں؟ تجھے کون سی زمین میں دفن کیے ہیں؟ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے۔ کون کہتے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے، یعقوب آپ کے رونے سے ملائے اعلیٰ کے یعنی جنت کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے، جبرائیل کیا کروں، کیوں نہ روؤں؟ ارے میرا یوسف کہاں گیا، کہاں ملے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو ہے کربلا کے واقعے کے بعد بے حد روتے، بہت روتے۔ لوگ کہتے، یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی اولاد، آپ بہت روتے ہیں، آپ کے اس قدر رونے سے آپ کی جان کا ڈر ہے۔ آپ فرماتے، دوستوں میں کیا کروں؟ یعقوب پیغمبر تھے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے، 12 بیٹے تھے، ایک فرزند، ایک بیٹا اگر نظر سے چھپ گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظر سے چھپا، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچاؤں کو اور پورے رشتہ داروں کو اور میرے دوستوں کو شہید کر دیے۔ میں سب کو پیاسے گلے کٹاتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا، کیسا نہ روؤں؟ یعقوب علیہ السلام ایک کی جدائی میں اتنا روئے، میں تو 72 کی جدائی میں کتنا روؤں؟ یوسف علیہ السلام کے قافلے کے کوچ اور اہل بیت کے قافلے کے کوچ کا تقابل کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی دونوں کے نکلنے کا اور سفر کے نکلنے کا وہ بتا رہے ہیں۔ جب قافلے والے یعنی وہ گروہ اور جماعت والے یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے چلے تو راستے میں آپ کو اپنی ماں کی خبر نظر آئی۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو اپنی والدہ کی خبر نظر آئی۔ رونے لگے کہ اماں ذرا قبر سے سر اٹھاؤ اور دیکھو تمہارے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ بیڑی اور توق ڈال کر، یعنی پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں پٹا ہے، اور لے جا رہے ہیں۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوں اور بیٹیوں کا قافلہ چلا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی ایک اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تو نیزے پر ہے اور دھڑ خاک اور خون میں ہے، سر نیزے پر ہے، اور جو آپ کا جسم ہے باقی سر کے نیچے کا وہ خاک، مٹی میں اور خون میں لت پت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی، واہ محمدہ، آپ کہاں ہیں؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھو، سر نیزے پر چڑھا ہے، جو جسم مبارک آپ کے گود میں پلا تھا آج وہ مٹی اور خون کے اندر پڑا ہے۔ آپ جن کو ریحان یعنی خوشبو دار پھول کہتے تھے، ان کے اعضاء جدا جدا ہو گئے، ان کے جسم کے عضو جو ہے حصے الگ الگ ہو گئے۔ یہ سن کر سارا لشکر رونے لگا۔ اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے زخموں کا تقابل کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کئی ہزار کیڑے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کئی ہزار زخم تھے۔ قیامت میں دو بار آواز لگے گی۔ پہلی بار حکم ہوگا، اے اہل محشر آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارا ایک ایسا بندہ گزرتا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام گزریں گے، تمام گنہگار شرمندگی سے سر نیچا کر لیں گے۔ پھر آواز لگے گی، اے اہل محشر سب آنکھیں بند کر لو، آنکھیں موچ لو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گزر رہی ہیں۔ پھر آواز لگے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم احکام نہیں ہے، وہ عالم
عالم احکام نہیں ہے مطلب وہاں پر احکام پر عمل کرنا نہیں ہے، یہ حکم نامحرم کی نگاہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر نہ پڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ کیونکہ دنیا میں نامحرم جو ہے نامحرم عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتے، تو اب قیامت میں کیوں حکم ہو رہا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ حکم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں تو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہے، اعمال کا درجہ وہاں پر اب ختم ہو جائے گا۔ بتا رہے ہیں یہ حکم اس لیے ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے میدان میں ایسی حالت میں تشریف لائیں گی کہ لوگوں میں آپ کے دیکھنے کی طاقت نہ رہے گی۔ اس دردناک حالت کو دیکھ کر سینہ شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ وہ حالت یہ ہوگی کہ پیرہن زہر آلود حضرت حسن کا ایک کاندھے پر ہوگا، یعنی زہر میں لت پت لباس ایک کاندھے پر ہوگا، وہ حضرت حسن کا ہوگا، اور خون کا ایک طرف پیراہن ہوگا، دوسرے کاندھے پر وہ امام حسین کا ہوگا، خون کا لباس ہوگا۔ امامہ خون میں یعنی سر پر جو دوپٹہ وغیرہ ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خون آلودہ امامہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے پکڑے ہوئے اس درد سے روئیں گی کہ فرشتے بھی روئیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ آج فاطمہ بہت بگڑی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے، بیٹی آج کا دن فریاد کرنے کا ہے، یعنی مدد طلب کرنے کا ہے، یا لوگوں کی فریاد کو پہنچنے کا ہے، یعنی لوگوں کی مدد کو پہنچیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ عرض کرے گی، ابا جان کیا کروں، یہ زہر یہ خون دیکھتی ہوں تو بے قابو ہو جاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بیٹی بہت گنہگار ہمارے انتظار میں ہے، تم خون بھرے کرتے ہاتھ میں لو، اور میں خاک آلود یعنی مٹی میں لگے ہوئے گیسوں کو ہاتھ میں لیتا ہوں، تم دکھے ہوئے دل سے عرض کرو، میں ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر شفاعت کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین میری امت پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ ونقسم من الاموال والانفس والثمرات کی تطبیق، یعنی اس میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبتوں سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگلوں میں سرگردانی تو آپ نے بہت سنی ہوگی، یعنی جنگلوں کے اندر جو آپ نے سیر کی، اور اسی طریقے سے جو جنگلوں میں آپ نے پریشانی جھیلی ہے۔ اب حبیب اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کوفہ اور کربلا کے جنگلوں میں سرگردانی اور پریشانی کو سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو یہ بلائیں اور مصیبتیں دے کر اگلے پیغمبروں کو یعنی پہلے پیغمبروں کو جو بلائیں اور مصیبتیں دی گئی تھی وہ سب کے سب حضرت کے آل پر جمع کر دی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کا مرتبہ سب سے افضل ہے، اس لیے بلائیں اور مصیبتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب آیت شریفہ کے معنی پر غور کرو کہ ڈر اور خوف کی بلا نازل ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی حق گوئی میں ظالموں کا حق گوئی مطلب سچی بات کہنے میں ظالموں کا ڈر ہے، خاص کر جب راستے میں حضرت مسلم کے شہادت کی خبر ملی، اس وقت حضرت امام رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوگی۔ بھوک اور پیاس کا کچھ نہ پوچھو، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے سے جو مال کا خسارہ ہوا اور شہادت کے بعد ڈیرے لوٹ لیے گئے، یہ نقص من الاموال ہے۔ کئی ہزار جسم پر زخم لگے، کئی ہزار زخم جو ہے جسم مبارک پر لگے، تو سوچو کہ جسمانی کس قدر تکلیف ہوگی۔ بھتیجے بھانجے دوستوں کا نقصان الگ ہوا، بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ یہ ولنفس کی بلا ہے۔ کس کس تدبیر سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے نکلے تھے، حضرت مسلم کو پہلے بھیجا گیا، اس تدبیر میں بھی ناکامی ہوئی، سب اولاد کا غم نصیب ہوا۔ یہ بس ثمرات ہے۔ الغرض آپ پر سب بلائیں اور مصیبتیں جو جمع ہو گئی تھی، اس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اب تیسری فصل بتلا رہے ہیں، واقعہ شہادت کی تفصیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کا حکم۔ حاکم مدینہ منورہ
یعنی مدینہ منورہ کے حاکم کے نام یزید کا حکم پر آنے لگا کہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے، اگر وہ میری بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر جلد میرے پاس روانہ کر دو، میں تم کو بہت سرفراز کروں گا۔ حاکم مدینہ منورہ کے حاکم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر عرض کیا کہ آپ کے قتل کے متعلق احکام چلے آ رہے ہیں، حیران ہوں کیا کروں، کچھ تدبیر سوچتی نہیں، یعنی کچھ ایسا غور و فکر کی کوئی راہ نظر نہیں آتی اور کوئی اچھا راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یزید بدعتی اور شارب خمر شراب پینے والا ہے، اس کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کروں؟ آپ مسلمانوں سے رائے لی جائے، جو سب کی رائے ہوگی اس سے مجھ کو گریز نہیں، یعنی اس سے مجھ کو کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ پھر یزید کا تاکیدی حکم آیا کہ بیعت یا قتل دونوں میں سے ایک فوراً ہونا چاہیے۔ حاکم مدینہ منورہ جو ہے نیک نفس تھا، یعنی اس کے دل میں بھلائی تھی، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی خبر دی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، اور دعا کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف پر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نانا جان، حسین آپ پر قربان، یہ وہی حسین آپ کا نواسا ہے، ظالم یزید جس کے خون کا پیاسا ہے، یہ وہی حسین ہے جو آپ کے کاندھے پر سوار رہتا تھا، اب جدھر دیکھو اس کے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ نانا کب تک دشمنوں کا ظلم سہوں، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیے ہیں، اماں بھی نہیں ہیں کہ ان سے کچھ دل کا درد کہوں، ابا جان بھی نہیں ہے کہ جن کے سائے میں رہوں، نانا جان اور بھائی تھے ان کو بھی آپ نے بلا لیا، نانا جان بھائی بھی تھے ان کو بھی آپ نے بلا لیا، اب میں بے کس یعنی بے سہارا اور تنہا رہ گیا ہوں، کوئی مونس اور غمگسار یعنی غمخاری کرنے والا نہیں ہے، دکھ درد سننے والا نہیں ہے۔ نانا کیا آپ نے مجھے اسی لیے پالا تھا، اسی دن کے واسطے اماں جان دودھ پلائی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، روتے روتے قبر شریف پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی فوج لیے ہوئے تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک چھاتی سے لگا کر کہتے ہیں، بیٹا حسین، اب قریب ہے کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تم کو پانی سے ترسا کر تیروں کی بارش برسائیں گے اور تم کو شربت شہادت پلائیں گے۔ بیٹا حسین، جنت میں بڑے بڑے درجے ہیں، جب تک سر نہ کٹاؤ گے وہ درجے نہیں مل سکتے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، تمہارے بھائی تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خواب ہی میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نانا جان، پھر حسین کو دنیا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی قبر شریف میں لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے حسین، صبر کرو، سفر کی تیاری کرو، سر کٹاؤ، خدا کی رضا پر راضی رہو۔ یہ خوشخبری سن کر آپ جو ہے سب رنج اور تکلیف کو بھول گئے، سب غم کو بھول گئے۔ کوفہ کو روانگی ہوئی اور اہل مکہ کی جو ہمدردی تھی اس کا بھی اظہار ہوا۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب مکہ مکرمہ سے کوفہ کا ارادہ فرمائے تو مکہ والوں نے بہت روکا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہ رکے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بےتاب ہو کر رونے لگے۔ عرض کیا کہ امام حسین، جب آپ کو مکے سے سفر کرنا ضروری ہے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں، دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، سب سچ ہے، مگر کیا کروں، اس سفر میں ایک راز ہے جو نانا جان نے مجھ سے فرمایا، جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا، بغیر کوفہ جانے سے نہیں رک سکتا، ان قریب وہ راز کھل جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا کہ اگر جانا ہی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ مردوں کو لے جائیں، عورتوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر جانا ہی ہے تو آپ جو ہے مردوں کو لے جائیں، عورتوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی مرضی
سب کو ساتھ لے جانے کی۔ اب میدان کربلا میں آپ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں کی جو سختی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں۔ منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں آ گئے۔ دشمنوں کا دریائے فرات پر پہلے ہی سے قبضہ ہو گیا۔ حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، جو تشنہ لب جہاں میں ہو وہ آ کر پیے، حیوان پیے، پرندے پیے، جانور پیے، کافر تلک پیے تو نہ تم منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ریت کے لق اور دق میدان میں، یعنی بالکل تپتے ہوئے میدان میں ڈیرے لگائے، چٹیل میدان میں ڈیرے لگائے، جس میں نہ پانی ہے نہ درخت، جدھر دیکھو سنسان سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، یعنی ایک دم سناٹا ہے۔ ہائے وہ ریت کی دوپہر کی گرمی، رات بھر کی اوس، ہائے وہ بے کسی اور بے بسی، ہائے وہ بے سر و سامانی، ہائے وہ پیاس، وہ چہرے اداس، وہ گرمی کے دن، وہ ننھے پیاس سے بچے، نہ سینے میں دودھ رہا نہ آنکھوں میں آنسو رہے، زبان پر مارے پیاس کے کانٹے پڑ گئے، دودھ پیتے بچے مچھلیوں کی طرح تڑپنے لگے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ شیرخوار ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، اور حضرت زین العابدین بیمار ہے۔ اس پر سفر کی حالت جس میں تھوڑی تکلیف بھی بہت معلوم ہوتی ہے، یہ نمونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبتوں کا ہے۔ ہائے یہ غضب، ادھر تو یہ حالت کہ ساقی کوثر کے نواسے کو پانی کا قطرہ نہیں، دشمن سراہیوں میں پانی لیے دکھا دکھا کر پیتے اور ہنستے تھے۔ یہ وہی حسین ہے جن کی شان میں پیارے نبی نے فرمایا سید و شباب اہل الجنہ، کہ بچپنے میں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بچپنے میں اگر وہ حسین کہیں اکیلے نکل جاتے تو فرشتے اپنے پروں میں لے کر آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ ہائے آج وہ دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ ہائے حسین، آپ نے کیا حسن و جمال پایا تھا کہ اگر اندھیرے میں بیٹھتے تو چہرے مبارک کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ ہائے ایسے مبارک چہرے پر 72 زخم ہے۔ صاحب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے کرو کہ جو بچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر کھیلتا تھا وہ اگر کہیں مل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پیار کرتے، فرماتے کہ میرے حسین کے ساتھ یہ کھیلا کرتا تھا، اس لیے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ جنت کو جب معلوم ہوا کہ وہ مسکن فقراء یعنی فقیروں کے رہنے کی جگہ ہے تو وہ آزردہ یعنی تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تیرے اندر حسن اور حسین کو داخل کر دوں؟ پھر تو جنت خوش ہو کر فخر کرنے لگی، اگر جنت ہے تو اس کے ارکان اور اس کے ستون حسن اور حسین ہے، اگر عرش ہے تو اس کے گوشوارہ یعنی عرش کی زینت حسن اور حسین ہے، اگر مسلمانوں کا دل ہے تو اس کی روشنی حسن اور حسین کی دوستی سے ہے۔ اس شان کے حسین رضی اللہ عنہ دشمنوں کے نرغے میں اتمام حجت کے لیے یعنی حجت پورا کرنے کے لیے یزیدیوں کے لشکر کو حجت یعنی دلیل کو پورا کرنے کے لیے یزید کے لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لوگوں، یعنی اتمام حجت کے لیے مطلب کل کو آدمی کوئی وہ نہ کہ پیش کر سکے، تعویل نہیں کر سکے، کل کو کوئی بہانہ نہیں کر سکے، جیسے آج کل ہوتا ہے ہم کوئی لین دین کرتے ہیں، لین دین کرنا اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں لکھا لیتے ہیں، کئی کے لیے ہوتا ہے اتمام حجت کے لیے، کل کو تمہاری بات سے مکرنا نہیں، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی جو ہے اتمام حجت کے لیے یعنی اپنی دلیل پورا کرنے کے لیے یزیدیوں کے لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے، یعنی صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کرو کہ بھئی تم نے بتایا نہیں کہ ہم حضور کے نواسے ہیں، اس لیے آپ نے کلیئر کر دیا، موت سے ڈر کر نہیں۔ لوگوں دیکھو ہم کون ہیں، میرا نام جانتے ہو، میرا حسب نسب معلوم ہے، ذرا سوچو کیا میرا گلا کاٹنا جائز ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی رضی اللہ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکثر زیادہ تر اپنے مبارک کاندھوں پر نہیں بٹھایا کرتے تھے؟ کیا حسن میرے بھائی نہیں تھے؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مجھ سے قرابت یعنی رشتہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری شان میں کوئی حدیث نہیں آئی؟ لوگوں ایک دن خدا کے پاس جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، دنیا چند روز ہے، چند دن کی دنیا ہے، آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ سبوں نے سر جھکا لیا اور
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ڈیرے میں اپنا جو خیمہ لگائے تھے اس میں واپس چلے گئے۔ آج کے اس واقعے کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سلسلہ درس کو ہمارے لیے قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت آل رسول کی اور اہل بیت کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرمائیں اور ان کی فیض کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔